وسلم۔ آج علامہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ و رضوان ہمیں سبق دے رہے ہیں غلبہ نفس اور عداوت شیطان کی، کہ نفس کس طرح غلبہ پاتا ہے۔ غلبہ کے مطلب ہوتا ہے حاوی ہو جانا۔ جب کوئی جنگ میں کسی پر حاوی آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں غلبہ پا جانا، غالب آ جانا، یعنی جیت جانا۔ اور عداوت شیطان، شیطان کی دشمنی، اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں غلبہ نفس اور عداوت شیطان، یعنی نفس کا غلبہ کس طرح ہوتا ہے اور شیطان کی دشمنی کیسی ہوتی ہے۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلع گما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ شیطان کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ اور یہ بھی بات بتایا کہ شیطان کہ کامیابی کی جو دلیل ہوا کرتی ہے، کامیابی کی جو وجہ ہوا کرتی ہے، وہ شہوات جو ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں، شیطان انہی خواہشات کے ذریعے جو ہے ہم پر غلبہ پاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے بلا شبہ، یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی۔ اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز پیٹ کی خواہشات ہیں، یعنی پیٹ جتنا کھانے پینے کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، وہی خواہشات جو ہے انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، یعنی دنیا میں اتارے گئے۔ کس وجہ سے؟ وہی شجر ممنوعہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، اس کی بنیاد پر حضرت آدم سے کہا گیا کہ اب آپ زمین پر آ جائیے، زمین پر چلے جائیے۔ یہ حکمت خداوندی تھی، لیکن سبب وہی دانہ بنا، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تھا، یعنی کہا تھا کہ تم اس شجر سے، اس درخت سے کوئی بھی چیز مت کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کھایا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب زمین پر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے، یعنی یہ پیٹ ہی ہے جہاں سے شہوتیں جو ہے رائج ہوتی ہیں، جہاں پر شہوتیں جمع رہتی ہیں، منبع ہے، یعنی جہاں سے شہوتیں جنم لیتی ہیں، خواہشات جنم لیتی ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے، دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ ایک عقل مند کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے، خواہشات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے، یا بےہودہ بیکار کاموں کا وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص شہوات کا قیدی ہو جائے، یعنی اپنی شہوتوں کو پورا کرنے لگے، وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ تمام فوائد سے اس کا دل محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو تین قسموں پر پیدا فرمایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنی شہوتوں سے، پیٹ کی شہوتوں سے بچا رہتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت مقام حاصل کر لیا۔ اب یہاں آگے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تین طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ پہلی، فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک اور منزہ رکھا۔ یعنی فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے اندر جو ہے خواہشات نہیں ہیں، نفسانی خواہشات نہیں ہیں، لہٰذا وہ گناہوں سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ چونکہ انسان جو بھی کام اور گناہ کرتا ہے وہ خواہشات کی ہی بنیاد پر کرتا ہے۔
غلبہ نفس کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، اور جب نفس فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں تو لہٰذا وہ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ دوسری مخلوق اللہ پاک نے جانوروں کو پیدا فرمایا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھا، عقل سے عاری رکھا۔ جانور وہ ہوتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوا کرتی ہے، یہ دوسری طرح کی مخلوق ہوئی۔ اب تیسری مخلوق اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، ان میں عقل و شہوت دونوں ودیت فرمائے، یعنی انسان کو جب اللہ پاک نے بنایا تو انسان کے اندر شہوت بھی ڈال دی اور اس کے بعد جو ہے وہ عقل بھی ڈال دیا، یعنی ایک صفت فرشتوں والی ڈالی اور ایک صفت جانوروں والی ڈالی۔ اب سنیں، اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے، جس انسان کے عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ والرضوان، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم باعمل تھے اور اللہ پاک کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے عقل اور شہوت دونوں ڈالی، ایک صفت فرشتوں والی اور ایک صفت جانوروں والی۔ جب جانوروں والی صفت فرشتوں والی صفت پر غالب آ جاتی ہے تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جب فرشتوں والی صفت جانور والی صفت پر غالب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو فرشتوں سے اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں ودیت فرمائے۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ والرضوان ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لگام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا، مگر وہ ترش نکلا۔ ترش کا مطلب بہت زیادہ کھٹا تھا، ترش نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں جمی ہوئی تھی۔ بھیڑ کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں برنی کہتے ہیں، برنی یعنی ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے پورے جسم پر جو ہے بھیڑیں لگی ہوئی ہیں، یعنی برنی اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں، اس کی پورا گچھا وہاں جمع ہے، بھیڑیں جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر جواب دیا۔ میں نے سلام کیا اور وہ شخص جو زمین پر پڑا ہوا تھا اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ جو اپنے رب کی ذات کو پہچان لیتا ہے پھر اسے کسی چیز اس کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضور کی آنکھوں نے رب کا دیدار کر لیا ہے جو سب سے بڑا غیب ہے، جب رب کا دیدار کر لیا ہے تو اور کون سی شے ہے جو حضور کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اب آگے واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ اعزدی میں بڑا مقام ہے، تب تو تمہارا اللہ پاک کے بارگاہ میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خاص کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک یہ جو برنیاں ہمارے جسم کو کاٹ رہی ہیں اس سے مجھے تو چھٹکارا دے؟ تو اب وہ شخص کہتے ہیں، اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم عام فہم بندے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ پاک کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تو تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا؟ تمہارے دل میں جو یہ خواہش پیدا ہوئی
اچھا دیکھیں کتنے بڑے وہ عالم غیب تھے، وہ بھی دل کی بات کو کس طرح جانتے تھے. ان کے سامنے کسی نے بات بیان نہیں کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، بن بولے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہارا تو بڑا مقام ہے، تم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں نہیں کی کہ تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہم انار کھا لیں، اللہ پاک تمہیں اس خواہش سے بچا لیتا. تو کتنے بڑے عالم تھے، دل کے حال کو کیسا جانتے تھے. تو تم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیوں نہیں خواہش کی کہ دعا کی کہ اللہ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں یہ بھرنیوں کی تکلیف، اس جانور کی تکلیف، اس کا کاٹنا ڈسنا، یہ تو دنیاوی عذاب ہے. یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں، مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں. یہ جو نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، یعنی آخرت کو تکلیف پہنچاتی ہے، آخرت کو برباد کرتی ہے. میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. اب یہ حضرت ابراہیم خاص فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی یہ حکیمانہ گفتگو سماعت کی تو اب میں نے یہ باتیں سن کر میں وہاں سے آگے روانہ ہو گیا. شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. شہوات یہ بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کس طرح زوال پذیر ہوئی، اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی خواہشات نفس تھی. چاہے وہ شراب کے عادی ہو جانا ہو، چاہے وہ مطلب جو ہے عورت سے ان سے ہم بستری وغیرہ ہونا ہو، یہ خواہشات جو ہے یہ مغلیہ سلطنت کی زوال کا سبب بنا. اور چاہے حکومت کی خواہش ہو، حکومت کی خواہش بھی جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور یہ حکومت کی خواہش کرنا ہی جو ہے انسان کو ہمارے ہندوستان سے مغلیہ سلطنت ختم ہوئی. لہذا شہوات بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کا کوئی محل نہیں، کوئی سلطنت نہیں بظاہر، لیکن آج ہندوستان میں انہی کا راج ہے. کہاں سے کتنے بندے ان کے عرصے میں پہنچتے ہیں اور ہمیشہ تانتا لگا رہتا ہے. لہٰذا وہ صبر تھا جنہوں نے فقیر کو بادشاہ بنا رکھا، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہو گئے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی. یعنی جو ان کی خواہشات تھی، آپ کو پیچھے کے واقعات معلوم ہیں، تو اس خواہشات کی بنیاد پر حضرت زلیخا سے سلطنت چھن گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، جیل میں رہے 12 سال، اس کے بعد آپ کو بادشاہت مل گئی ہے، اور بصارت سے محروم عجوزہ بن گئی. اور حضرت ان کا کیا نام ہے، زلیخا کا کیا حال ہوا تھا کہ جب انہوں نے خواہشات کو ظاہر کیا تھا، تو چونکہ اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام، ان پر تہمت لگنی تھی، تو اللہ پاک نے کیا کر دیا، ان کو جتنی وہ خوبصورت تھی ان کی خوبصورتی بھی چلی گئی اور وہ بوڑھیا بن گئی، یعنی بوڑھی ہو گئی. پھر حضرت یوسف کے دعا سے شاید کہ وہ پھر سے جوان بھی ہو گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا. جب انہوں نے محبت کی تھی تو لہٰذا ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. اللہ پاک حکم فرماتا تو پھر ان کا ملن ہونا ہی تھا، لیکن انہوں نے کیا چاہا کہ ہم زبردستی جو ہے اپنے من مطابق اپنی خواہش کو پوری کر لیں. تو اللہ پاک نے کیا دکھایا دین کہ ان کو رسوا بھی ہونا پڑا اور ان کی عمر بھی ڈھل گئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کے بنسبت اللہ پاک نے پھر سے ان کو جوانی عطا فرمائی تھی. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ